اب دیکھیں نا کہ وقت کے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام ایک مسئلے کو غیر شرعی بتا رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے روشن دور میں بھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی کو تاحیات استثناء دیا گیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی کو تاحیات استثناء دینے کو غیر شرعی قرار دیا ہے، تو اس پر موصوف نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس مسئلے کو صحیح طرح سے دیکھا نہیں ہے۔ یہ عجیب سا جواب سن کر پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر کے آیا۔ اب دیکھیں نا کہ وقت کے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام ایک مسئلے کو غیر شرعی بتا رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے روشن دور میں بھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی کو تاحیات استثناء دیا گیا ہو۔ لیکن مفتی اعظم کی بات پر غور کرنے اور اس کو اہمیت دینے کے بجائے رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو صحیح طرح سے دیکھا نہیں ہے۔ بھائی حیرت ہے رانا صاحب، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، وقت کا مفتی اعظم، 2 دہائیوں تک پاکستان کے اعلیٰ عدالتی نظام میں بطور جج خدمات انجام دینے والا تو اس مسئلے کو صحیح طرح سے دیکھ اور سمجھ نہیں سکا، لیکن ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے۔ پھر کسی مسئلے کو غیر شرعی بتائے جانے پر رانا صاحب آپ نے کتنی عجیب منطق پیش کی ہے کہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی تاحیات استثناء دینے کی پریکٹس موجود ہے۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر کسی مسلم ملک میں کوئی کام غیر شرعی ہو رہا ہو تو دیگر اسلامی ممالک میں موجود مسلمانوں کے لیے وہ کام جائز ہو جاتا ہے؟ اس لیے اس ویڈیو کی وساطت سے رانا صاحب سے یہی گزارش کریں گے کہ اپنی سطحی دلیل کا جائزہ لیجئے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور خدا را کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجئے۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔